وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 125، درس نمبر 405. آج کا موضوع، کیا ہمارا طرز زندگی غلط ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. لیس بأمانیکم ولا امانی اہل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا. نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر. جو شخص برے عمل کرے گا اسے اسی طرح کا بدلہ دیا جائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حمایتی پائے گا اور نہ مددگار. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. اور جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، اور وہ صاحب ایمان بھی ہوگا، تو ایسے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے اور ان کی تل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے گی. سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 125. ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ. اس شخص سے بہتر کس کا طریق زندگی ہو سکتا ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا ہو اللہ کے سامنے. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس میں یہ مخلص بھی ہو. وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حنیفہ، اور یہ پیروی کرتا ہو ملت ابراہیم کی جو یکسو تھے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خلیلا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا تھا. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہے. سامعین اکرام، اہم آیت ہے، اور اس میں یعنی جیسا کہ آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے کہ اس شخص کا اس سے بہتر کسی اور کا طریق زندگی نہیں ہو سکتا جس نے اللہ کے آگے اپنا سر جھکا دیا. وجہہ للہ، یعنی سر مطلب وجہ کہتے ہیں چہرے کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھک گیا اللہ کے حکم کے سامنے، یعنی اللہ کے حکم کے سامنے اس نے اپنا سر جھکا دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور اس میں یہ مخلص بھی ہے اور ملت ابراہیم کی پیروی کر رہا ہے. تو دیکھیں اس میں
ومن احسن الدین ممن اسلم وجہہ للہ وہو محسن پہ تھوڑی سی ہم بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرما رہا ہے، تعریف فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس شخص کا طریقہ زندگی یعنی زندگی گزارنے کا انداز سب سے زیادہ بہتر ہے کہ جس کا سر جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں صاحب اکرام کہ دیکھیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنے لیے، اور اس کی کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں رکھ دیا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارے، اپنی خواہش کی بجائے اللہ کی مرضی سے یہ زندگی گزارے، اس میں اس کی کامیابی ہے۔ یہ بات میں آپ کو عام طور پہ کہتا بھی رہتا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں بیان ہوئی، مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی ہے، اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں بھی، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے اور یہ اس میں مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ۔ لیکن غلط فہمی میں آپ نہ پڑیں، ہمارا عام طور پہ جو ہمارا رویہ ہے، جو دین ہے، یہ تو ہمارا سر جھکا ہوا نہیں ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم احکامات کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو ان کی زندگی ہے، ان کو ہم کوئی حیثیت دینے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ اعلانیہ طور پہ ہم یعنی جو زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ بات ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس سے ہمیں کیا لینا دینا۔ زندگی گزارنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بتا رہا ہے، قرآن میں کیا طریقہ ہے، رسول نے اس پر عمل کر کے کیسے ہمیں بتایا ہے، اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے۔ دیکھیں یہ میں تمام مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، تمام مسلمانوں کا رویہ یہ ہے کہ ہمیں کیا غرض۔ دیکھیں قرآن تو اصل کتاب ہے، قرآن کیا ہے، یہ ایک ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ لیکن قرآن کو جس طریقے سے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ قرآن کا تو ہم یعنی بطور ہدایت کے کہ اس میں میرے لیے ہدایت ہے، یہ بات تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں۔ ہوگی کسی کے لیے ہوگی، آپ دیکھیں یہ کتابیں پڑھ لیں مختلف یا درس سن لیں تو وہ عام طور پہ یہی ہے کہ یہ آیت فلاں کے بارے میں، یہ آیت فلاں کے بارے میں، یہ آیت فلاں کے بارے میں، ہمارے لیے تو کچھ ہے نہیں۔ میں تمام مفسرین کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسا ہے، تفسیروں میں ایسا ہے کہ ہر آیت کو انہوں نے فٹ کیا ہے کہ یہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں۔ ہمارے لیے یعنی اگر میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے لیے کچھ ڈھونڈے تو اسے یہ نہیں کہا جاتا کہ دیکھو تم اپنی زندگی بھی تو دیکھو، اس میں اپنے آپ کو بھی تو تولو اس حکم میں۔ میں تو اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں نا کہ قرآن کی ہر آیت میرے لیے ہے، اس کے آئینے میں ہم نے اپنی صورت دیکھنی ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ اوپر کی سطح پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ یہ الفاظ تو نہیں ہوتے لیکن انداز بیان ایسا ہوتا ہے کہ یہ دیکھو یہ فلاں آدمی کے لیے یہ نازل فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو میں تو نکل گیا اس سے۔ اب یہ فلاں آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے، بس وہ بھی گزر گیا اور یہ آیت کا وہ فائدہ بھی ختم ہو گیا۔ دیکھیں یہ میں اپنے ذہن کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں سوچتا ہوں تو میں ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی غلطیاں دیکھنی بھی چاہیے، ماننی بھی چاہیے، لیکن قرآن تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، یہ تمہارے لیے میں نے نازل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے قرآن میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں نے یہ نصیحت آپ پہ نازل کی ہے
تاکہ آپ وضاحت بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، جو تعلیم ان کے لیے میں نے نازل کی ہے۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ تو تمہارے لیے ہے، اس میں تو تمہارا حال ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، تو یعنی جب آپ قرآن شروع کرتے ہیں تو آپ یہ پڑھتے ہیں نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ لیکن جب ہم تفسیر پڑھنے بیٹھتے ہیں بعض تفاسیر، تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ تو دیکھو فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے اس کو ہدایت بنا کے بھجوایا ہے۔ تو میں صرف سوچ کی بات کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کی نیت درست ہو، لیکن چلیں نیت بھی درست ہم مان لیں گے، لیکن اس میں بعد میں ہمیں یہ تو کہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت کے یہ حالات کے مطابق اس وقت کے لیے تھی، تو اب آپ اس آئینے میں اپنی صورت کو دیکھیں، کہیں آپ تو ابو جہل نہیں ہیں، کہیں آپ میں تو ابو لہبی کی صفات تو نہیں ہے، تو یہ نہیں بیان کرتے۔ اقبال نے تو کہا ہے نا ایک جگہ کہ بمصطفیٰ برساں کہ دی ہما اوس گر بہ نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اچھا شعر اس نے فرمایا اقبال نے، تو کہتا ہے کہ بمصطفیٰ برساں کہ دی ہما اوست، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہے تم نے پہنچنا ہے اللہ تک، اور دین یہی ہے۔ اگر اس کے ذریعے تم اللہ تک نہ پہنچے تو پھر تمام یہ بو لہبیست ہے، تمہارا جو طرز عمل ہے یہ ابو لہب کی طرح ہے۔ ابو لہب تو متنفر تھا، چچا تھا لیکن متنفر تھا۔ تو بہرحال دیکھیں، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہے یہ میرے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں انسانیت کے جو اچھے لوگ ہیں اور جو کامیاب لوگ ہیں ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ بیان، یعنی جن لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، جن لوگوں کے کردار سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، یہ اس آیت میں ان لوگوں کے بارے میں وضاحت ہو رہی ہے کہ ان کا طرز عمل کیا ہوگا۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ زندگی یا تو آپ انسان، یعنی دیکھیں وہ نہایت اہم بات ہے، اس کو میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، کہیں بھی ہے اور دوبارہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں بہت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہے انشاءاللہ، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، جنت ہے یقیناً ہے، اور ہمارے تصورات سے کہیں بالاتر ہے۔ اور موت تو بس قریب ہے، جنت جانے میں دیر کیا ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے، اس کے ذریعے محبوب حبیب اپنے حبیب سے مل جاتا ہے، تو موت تو دور نہیں ہے۔ آج دنیا ہے، کل آخرت شروع ہو جائے گی، اور بس آپ آنکھیں بند کرنے کی دیر ہے۔ آپ کو تو یعنی حضور فرماتے ہیں نا کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ قیامت صغری اسے کہتے ہیں، یعنی اصطلاحی زبان میں قیامت صغری۔ ایک تو قیامت کبریٰ ہے نا، وہ تو الگ ہے، وہ بھی دور نہیں ہے، وہ بھی قریب ہے۔ اس قیامت کبریٰ کے دن جو مجرمین کھڑے ہوں گے نا، آپس میں ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا، تو وہ آپس میں بات چیت کریں گے، ابھی دوزخ میں نہیں گئے ہوں گے، تو وہ کہیں گے، آپس میں پوچھیں گے کہ بھئی کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنا عرصہ رہے بھئی تم، یہ عرصہ قبر اور عرصہ دنیا، یہ کتنا عرصہ ہم وہاں رہے تھے، کیونکہ وہاں تو آنکھیں کھل جائیں گی، پردے ہٹ جائیں گے، وہ زندگی بھی یاد ہوگی، کیونکہ ظالم جو ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کھائے گا، کیونکہ حقیقت سامنے آ جائے گی، رسول کے جو متبعین ہیں وہ الگ ہوں گے، اور یہ مجرمین کی تو الگ ٹولی ہوگی، فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ۔
تو وہ پھر جو ظالم ہے وہ اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا اور مارے افسوس کے کہے گا وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کاش میں نے رسول کا راستہ اپنا لیا ہوتا۔ تو خیر اس دن افسوس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ یہیں دنیا داری میں اپنا وقت گزارتے رہیں، ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ اپنی انگلیاں کاٹ کاٹ کے افسوس کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں ایک عظیم الشان نعمت دینے کے لیے اور اس کی تیاری کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ بہت انسان کی یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا مقامات ہیں، کیا نعمتیں ہیں، کیا درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں جس کی محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے۔ اچھا، اب اس کا طریقہ بہت آسان بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ تو ہمارا خالق ہے اور وہ ہم پہ بڑا مہربان ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین آسان ہے، دین میں کوئی تنگی نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تم پہ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ آسانی کر دی ہے۔ کیا وہ آسانی کیا ہے؟ وہ آسانی یہ ہے کہ آپ کو اختیار دے دیا ہے زندگی گزارنے کا، جو کہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے۔ ہر مخلوق مجبور ہے اپنا مقصد تخلیق پیدا کرنے پہ، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت بھی دی ہے اور اختیار بھی دے دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور آپ کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، یقین کر لے، جس کا جی چاہے نہ مانے۔ تو اختیار دے دیا اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ سر اٹھا کے چلیں یا سر جھکا کے چلیں۔ جو متکبر ہیں، جن کا مقصود اللہ نہ ہے، نہ وہ بنانا چاہتے ہیں اللہ کو، تو یہ ان کا سر اٹھا ہوا ہے دنیا میں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کے علاوہ زندگی گزار رہا ہے اور اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے، اس کا سر اٹھا ہوا ہے، یہ متکبر ہے، یہ اپنے اوپر ظلم کرنے میں مصروف ہے، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہا ہے۔ لیکن وہ شخص جس کا سر جھک گیا اللہ کے حکم کے سامنے، اب اللہ کا حکم تو قرآن اور رسول کا طریقہ، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اس آیت میں مضمون یہ ہے کہ جو شخص اللہ کے حکم کے سامنے اس نے سر جھکا دیا ہے اور اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو یہ شخص کامیاب ہے، یہ بامراد ہے، یہ بڑی کامیابی سے کامیاب ہو جائے گا اور یہ دوزخ کے عذاب سے بچا لیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، قیامت کے دن جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ فقط فاز، یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ دیکھ لیں آپ ان لوگوں میں کیوں نہ شامل ہو جائیں۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں کی ٹولی میں آپ داخل ہو جائیں جنہوں نے اپنا سر جھکا دیا ہے اللہ کے حکم کے سامنے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، دین کی یہاں وہ الفاظ آئے ہیں، دین ہمارے جو مروجہ ہم لوگ ہیں، ہماری سمجھ میں تو دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، بس یہ دین ہے۔ عبادات، شب قدر پہ آپ عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں اور لیلۃ القدر میں مصروف ہو جاتے ہیں، شب معراج میں مصروف ہو جاتے ہیں، عبادات، اس میں آپ مسجد جو ہیں عام طور پہ بھر جاتی ہیں۔ ایک دفعہ میں گیا تھا کراچی، میں تو مردان میں ہوں نا، کراچی گیا تھا، تو
ایک دن دیکھا تو خیر مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ مہینہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے، وہ کون سا ہے. تو رات کو عشاء کی کراچی کی میں بات کروں، آج سے 2-4 سال پہلے کی بات ہوگی، آج 2020 ہے نا، تو 2016 کی بات ہوگی اندازاً. تو میں تھا، میرا ایک ساتھی بھی تھا، تو ہم ایک مسجد گئے اور وہاں عشاء کی نماز کو دیکھوں تو مسجد بھری ہوئی ہے. اور تو ہم تو جاتے رہتے تھے نا، مطلب عشاء کی نماز ہم ایک ہفتے کا ٹور تھا تقریباً ہمارا. تو ایک دن میں نے دیکھا مسجد بھری ہوئی ہے. میں سوچنے لگا یار کیا ہو گیا ہے، کوئی مر گیا ہے، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں نماز جنازہ کے لیے، اب نماز کا ٹائم ہے تو نماز کے لیے آ گئے. سوچ رہا تھا، پھر ہوتے 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 وضو کے لیے جگہ ہی نہیں مل رہی تھی. تو ہوتے ہوتے پتہ کیا تو یہ آج کہتے ہیں شب معراج کی رات ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ عبادت کے لیے آئے ہیں. یہ دیکھیں ہماری وہ ذہنیت ہے نا کہ بس عبادت کو ہم نے چند راتوں تک محدود کر لیا ہے، اور عبادت کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود کر لیا. یہ بہت بڑی غلطی ہے، ایک تباہ کن غلطی ہے اگر میں آپ کو کہوں. دیکھیں عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت یہ ہے کہ آپ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے. عبادت یہ ہے کہ آپ کی زندگی اللہ کے لیے ہو. عبادت یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر یقین ہو، ایمان باللہ جسے کہتے ہیں، ایمان بالآخرت ہو، ایمان بالرسول ہو. اب جو زندگی آپ گزاریں گے وہ ٹوٹلی عبادت ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی. اللہ پر اگر آپ کا ایمان، یعنی اللہ پر ایمان لے آئے، آپ اللہ کو منزل بنا لیا، زندگی اللہ کے لیے خاص کر لی، اللہ کو لبیک کہہ دیا، زندگی موت اللہ کے لیے کر دی، پھر اللہ کی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر قرآن کی ہدایت اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی اگر گزارنے لگے، اب آپ کی عبادت شروع ہو گئی. ہر لمحہ آپ کی عبادت میں گزرے گا، ہر لمحہ. خواہ آپ سو رہے ہیں، خواہ آپ جاگ رہے ہیں، خواہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، فروٹ کھا رہے ہیں، آم کھا رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، بچے کو لے کے اس سے کھیل لیں، بچے کے ساتھ یعنی کھیل لیں. تو یہ سارا جو ہے عبادت ہے، سارا معاملہ عبادت کا ہے. شادی کر رہے ہیں، بچے پیدا کر رہے ہیں، بچوں کو تربیت کر رہے ہیں، سارا معاملہ عبادت ہے. دکان جا رہے ہیں، کارخانہ کھول لیا آپ نے، آپ ڈاکٹر بن گئے اور آپ صدر بن گئے، جو بھی آئے مرضی آئے بن گئے دنیا میں، یہ سارا عبادت ہے. ہم نے تو تقسیم کر دیا نا کہ یہ عبادت ہے اور یہ تو جس طرح مرضی آئے زندگی گزارو. بہت ایک تباہ کن تصور ہے ہمارا. بہرحال یہ ہم نے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تو جا بجا جو ہے یہ اپنے احکامات وضاحت کے ساتھ بیان کیے. اب یہ خاص طور پہ آج کا جو سبق ہے، جو میں آپ کو اللہ کی توفیق سے، یہ جو الفاظ میں نے کہے یہ اللہ کی توفیق سے ہیں، لیکن جو میں نے کہا ہے اور اس آیت کو پڑھے تو آپ خود اندازہ لگا لیں. اللہ تعالیٰ دیکھیں اس میں کسی عمل کا تذکرہ نہیں ہے. اس آیت میں نمبر 125 کسی عمل کا تذکرہ نہیں ہے، نہ نماز کا ہے، نہ ذکر کا ہے، نہ روزے کا ہے، نہ کیا ہے، نہ کیا ہے، نہ کیا ہے. عمل کا تذکرہ ہے ہی نہیں. ایک رویہ ہے آپ کا، آپ کی زندگی گزارنے کی ایک روش ہے. آپ نے زندگی اللہ کے لیے خاص کر دی اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اب آپ کی تعریف کر رہے ہیں، آپ کے طرز عمل کی تعریف کر رہے ہیں کہ بھئی اس شخص کا جو طرز زندگی ہے مجھے بہت پسند ہے. اور جو دوسری آیت میں نے آپ کو سنائی تھی وہ بھی بالکل یہی الفاظ ہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہے، لیکن آپ دیکھیں وَمَن بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اس میں بھی دیکھیں وجہ اسلم وجہہ للہ وہو محسن،
اس آیت میں زیر زبر کے فرق کے بغیر اس آیت میں بھی یہی مضمون ہے۔ تو ایسا بننا چاہیے، آپ کو سر جھکا کے چلنا چاہیے۔ اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، میں آپ کو واضح طور پہ بتا دوں، تھوڑا سا وقت ہے میرے پاس، کہ ہمارا دیکھیں ہم چند عبادات کے مرتکب تو ہو رہے ہیں لیکن ہمارا سر اٹھا ہوا ہے۔ چند باتیں ہم اللہ کی ہدایت کے تحت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ نماز بھی کیا نماز ہے، روزے رکھ رہے ہیں لیکن وہ روزے بھی کیا روزے ہیں۔ ہماری عبادات جو ظاہری عبادات ہیں چند، اس کے تو کوئی نتائج ہی مرتب نہیں ہو رہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے لیکن آپ کو تو نہیں روکتی، آپ کی تو ضد اور ہٹ درمی بڑھتی چلی جاتی، آپ پہ تو کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، بس وہی ایک ہی بات ہے کہ نہیں میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتی، میں تو نہیں مانتا، میں تو نہیں مانتی، لا نسلم، میں نے نہیں ماننا، یہ ملا جتنا مرضی جو کچھ کہتا رہے، ہم نے تو نہیں ماننا، ہم کیوں اپنی زندگی کو خراب کریں؟ یہ ایسا سوچتے ہیں ہم۔ ظاہر ہے کہ آپ میں اگر ایک اچھی بات کر رہا ہوں اور آپ نہیں کر رہے تو آپ کی نظر میں تو وہ اچھی نہیں ہوگی، لیکن اس آیت کو دیکھیں، قرآن ہے، میں تو صرف قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، میں کوئی اپنی مرضی تو نہیں بیان کر رہا، اپنی خواہش تو آپ کو نہیں بیان کر رہا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس شخص کی بات سب سے بہتر ہے، لیکن یہ انداز تو آپ دیکھیں نا انداز آپ دیکھیں بات کا، اللہ تعالیٰ جو بات ہمیں فرما رہے ہیں، جو وَمَنْ أَحْسَنُ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس شخص سے بہتر کسی کا طریقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایک سوال ہے، وہ کہتے ہیں نا استفہام اثباتی، ایک سوال ہے، کیا ہو سکتا ہے اس شخص سے بہتر کسی اور کا طریقہ؟ یعنی نہیں، اس شخص کا طریقہ سب سے زیادہ بہتر ہے جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کے سامنے، اور یہ مخلص ہے، وَهُوَ مُحْسِن، یہ مخلص ہے۔ دیکھیں اخلاص شرط ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، اور ہمارا اخلاص ہے لیکن ہم مخلص ہیں دنیا میں، دنیا کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کس طرح آپ کیلکولیٹر نکال لیتے ہیں، اپنے مفادات کا حساب کتاب کر لیتے ہیں۔ حج آپ پہ فرض ہے، پیسے ہیں، آپ حج نہیں کر رہے تو آپ حساب کتاب کر رہے ہیں نا، یہ تو پیسے خرچ ہو جائیں گے، چلو نہیں کرتا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ویسے ایک بات کرو، زکوٰۃ ہے، اس کے لیے آپ ہیلے بہانے مجبوری کے تحت، اور تو وہ تو کوئی اسلام نہیں ہے۔ محسن، مخلص، وَهُوَ مُحْسِنٌ مَل احسان یا رسول اللہ، یہ وہ احسان ہے، محسن۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ترجمہ سنا دیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ ترجمہ سنا دیں، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کا طریقِ زندگی ہو سکتا ہے
جس نے اللہ کے آگے سر خم تسلیم کر دیا، وہ محسن، اور یہ مخلص بھی ہے، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا تھا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے، اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے جو یکسو مسلمان تھے، اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔